میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں بھائی. حال دیکھ لیں, فقیروں گداگروں والا حال ہے. سازش پھیریاں ہیں, بڑکیں ہیں, جذباتی تقریریں ہیں, نسیم حجازی ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہاں پہ جو انالیسس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انلیس کہ آپ ڈیفر کریں کہ حسن نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیشن سٹیٹ سسٹم ہے, عرب فتوحات عرب ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, پاکستانی مسلمان پاکستانی نیشنل ہیں وہ عرب نہیں ہیں. تو سر آپ کیوں ملا رہے ہیں زید حامد صاحب ان کی اچیومنٹس کو ہمارے ساتھ؟ وہ تو ہمیں اون نہیں کرتے, ہم کیوں ان کو اون کر رہے ہیں؟ وائے ابھی بھی یہ اس بات کا سوال نہیں ہے کہ عرب ہمیں اون کریں یا نہیں, ہم اللہ اس کے رسول کو اون کرتے ہیں. اور جب حج پہ جاتے ہیں تو پوری مسلمان دنیا ایک اللہ ایک رسول کے آگے جھکتی ہے, ان کا ادب کرتی ہے. ہمارا نظریہ ہے اس وقت امت زوال میں ہے, عرب لیگ ایک طرف ہو, OIC ایک طرف ہو, یہ کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں انارکی ہے, مغرب میں بھی انارکی ہے, مشرق میں بھی انارکی ہے, مسلمان دنیا میں بھی انارکی ہے. یہ یورپ کی لبرل سیکولر ڈیموکریٹک ترقی یافتہ قوموں نے 30 کروڑ انسان ہلاک کیے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اس وقت بھی پوری دنیا میں جو تباہی بربادی, اکنامک کولیپس جو اس تہذیب کے اندر برپا ہو چکا ہے اس کی لبرل سیکولر پالیسیز کی وجہ سے, اور جو پوری دنیا کو یہ ہلاک کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. ایٹمی ہتھیار انہوں نے بنائے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے, فیملی لائف, عورتوں کی عزت, بچوں کی زندگی دیکھیں نا. زید حامد صاحب وہ تو کسی بھی چیز کی اچھی یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے, لیکن میں بیچ میں علی چشتی صاحب کو بھی ان کرتا ہوں, حسن نثار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں ہمارے. حضور آپ نے بھی گفتگو سنی حسن نثار صاحب کی, زید حامد صاحب کی. زید حامد صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ پاکستان کا جو المیہ ہے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں لبرل دہشت گردوں اور مذہبی دہشت گردوں کے درمیان. تو سر ہم کس طرح یہ پتہ کرا سکتے ہیں کہ ہو از دا لبرل دہشت گرد اور ہو از دا مذہبی دہشت گرد, اور یہ اسٹیٹ پروگرس کس طرح کرے گی اس ڈیبیٹ سے باہر نکل کے؟ ہمارے ذہن, ہماری جہتیں کس طرح آزاد ہوں گی ہر قسم کی دہشت گردی سے, خواہ وہ لبرل ہو یا مذہبی ہو؟ کامران, پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے بہت ساری دوسری پرابلمز کے ساتھ کہ یہ جو سپیورٹی کمپلیکس ہے ہم لوگوں میں کہ اقبال دنیا میں سب سے اچھا اور ٹیگور دنیا میں سب سے برا, اور یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. اقبال جیسے شاعر بہت سارے ملکوں میں بہت بار پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد قائد اعظم نے کیا اقبال کو زید حامد آپ سے ایگری نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کو نہیں بنایا. دوسری بات یہ جو لبرل اور ایکسٹریمزم اور اس کی بات ہوئی ہے, تو پاکستان کا سب سے بڑا ایک اور ایکسٹریمسٹ ہے وہ معذرت کے ساتھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ڈسٹورشن آف ہسٹری بالکل کرتے ہیں, تاریخ کے غلط ریفرنسز دیتے ہیں, یوتھ کو غلط ہسٹری پہنچاتے ہیں کیونکہ میڈیا ایکسس ہے. کیا زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں, مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں, وہ ایک ہندو سازش تھی, بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے, اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ تو آپ نے کچھ زیادہ اوور اسٹیمیٹ کر دیا. پاکستان کے خطرہ جو ہے زاہد حامد صاحب اتنا بڑا خطرہ بھی نہیں ہے, چھوٹا بڑا خطرہ تو ہو سکتے ہیں, بڑا خطرہ نہیں ہو سکتے, آپ نے پورا خطرہ ہی بنا دیا. یہ زاہد حامد صاحب رسپونڈ کریں گے, آپ کمپلیٹ کر لیں بات. لیکن ہاں پرابلم کہ آپ کوئی بھی چیز ہے لاجک سے بات کیجئے, ریفرنسز سے بات کیجئے. اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے, اور میں اس معاملے میں لکھتا آیا ہوں اور کافی ود ریفرنسز لکھتے آئے ہیں, اگر تحریک طالبان کے ساتھ ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ لنک ہوتے, آج پاکستان سب سے پہلے کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوستان کا لنک ہے. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت سارے جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی پیدا کرتے ہیں, ہماری غلط اور اس میں ایک لاسٹ بات یہ ہے, جو GHQ کی جو پالیسیز ہیں اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ کے 2 پروونسز جو ہیں بالکل نو گو ایریاز بن چکے ہیں. یار اس میں خالی GHQ تو انوالو نہیں ہے سر, اس میں تو بہت سے ایلیمنٹس ہیں, اس میں ہم بات کریں گے کسی اور ٹائم پہ, کیونکہ وہ ڈیسیژن میکر نیشنل سیکیورٹی. آج کیا پرائم منسٹر ڈیسیژن کہے نا پریزیڈنٹ زرداری الیکٹڈ ہے, وہ کہے کہ GHQ کی بات نہیں مانیں گے. جنرل یار علی صاحب, جب پرائم منسٹر بات نہیں مانتا, کورٹ کی اتنا انڈیپینڈنٹ ہے, جب پریزیڈنٹ GHQ کو کچھ سمجھتا ہے نہیں, جب نہیں سمجھنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی پالیسی اپنی دے گا. یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ ہو اور آپ کہہ جی GHQ ہمیں چلا رہا ہے. میمو گیٹ جیسے واقعات آ جاتے ہیں, اس میں سیویلینز کا بہت بڑا GHQ والی بات پر آتے ہیں بعد میں. زید حامد صاحب آپ رسپونڈ کرتے ہیں. اوکے جی زید حامد لیٹ حسن صاحب آنسر. جی زید حامد صاحب. عمران, یہ جو
یہ جو پرسنل اٹیکس ان دوست نے کیے ہیں اس کا تو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. اونلی ود قرآن کی صرف ایک آیت کوٹ کریں گے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. When you come across nonsense, ignore it with dignity. And so we ignore him. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, we've been ignoring your nonsense for a long time, Zahid Hamid Sahab. We've been ignoring your nonsense for a long time, and it's about time somebody comes on television and says enough of it. کامران, آپ نے ایک آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی کہ پاکستان یہاں پر جس حال میں پہنچا ہے, جی آپ نے جو آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی تھی کہ پاکستان کس حال میں یہاں پہنچا ہے, کیا یہ مذہب کی بنیاد پر ہے, تو اس بات کو اچھی طرح پھر ہم بالکل ڈیسائسولی فائنل کر دیں اس بات کو کہ آپ اقبال کو ریفرنس پوائنٹ بنائیے. پاکستان موومنٹ کا تھنکر آئیڈیالوگ اقبال ہے. آپ کے کسی انٹلیکچوئل آئیڈیالوجیکل ڈسکورس میں, کسی اکیڈیمک ڈسکورس میں اقبال کا ذکر نہیں کیا جاتا, اور اقبال کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے. جب اقبال جیسے تھنکر اور فلاسفر کو آپ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ سے نکال دیں گے, پھر ویسی تاریخی ہوگی جو آج پھیلی ہوئی ہے. سوڈو انٹلیکچوئل 2% کے انٹلیکچوئل فلاسفر بن کے سامنے آئیں گے. جی حسن صاحب. کامران بات سنیں, مجھے پہلی دفعہ یہ شبہ ہوا کہ آپ جان بوجھ کے کامیڈی آپ نے ایڈ کر دی ہے. نہیں سر, نہیں, ویری سیریس, بڑا سیریس پروگرام میں میری یہ شرارت جو ہے نا آپ کی. میں بہرحال یہ جو میرے بھائی نے, بہت قابل احترام بھائی نے جو زید حامد کے بارے میں کہا ہے, میں وہ بات تو نہیں کہوں گا, لیکن ہی از این ایموشنل مسلمان, اور جو مظاہر ہے ایک بندہ توازن کھو بیٹھتا ہے جو حالات اس طرح کے دکھائی دیں. اچھی شاعری ہے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے. وہ کدھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے؟ ممولہ خالق کائنات نے شہباز کو اور طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. ممولہ اس لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ شعری مبالغہ ہے. مطلب شاعر جتنا بھی بڑا ہو, اسلام میں تو ویسے ہی کوئی شاعری کی گنجائش نہیں ہے, تو اس کو اتنا زیادہ آؤٹ آف پروپورشن. اور ایک اور بات کہ یہ چونکہ اقبال کو نہیں سمجھا گیا, تو وہ اقبال سے بہت پہلے ذلت کا کاروبار شروع ہے. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں, کنفیوز لوگ, کہ ایک طرف ابو ذر غفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں, دوسری طرف ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں جو ریپلیکا تھا ایرانینز کے درباروں کا. جی, وہ خلافت تو کب کی ختم ہو گئی بھائی.